سلطان مشل کے سو جانے کے بعد اس کے موبائل سے اپنے موبائل والے اسکرین شاٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے، کیونکہ مشل کے موبائل کا پاسورڈ تو سلطان کو آتا ہی ہے، تو وہ اس کے موبائل پہ اور اس کے دماغ پہ پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ جنید آدھی رات کو ہی سلطان کے باپ کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ پورا پیپر ورک آپ صبح ہی صبح کمپلیٹ کر لیں اور میں آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے 1 منتھ نوٹس دینا چاہیے تھا، لیکن میں ایمرجنسی میں جا رہا ہوں اور اس کے لیے جو بھی نقصان ہوگا اٹس اوکے، وہ میں بھگت لوں گا۔ سلطان کے ابا بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ایسے اچانک راتوں رات یہ مجھے گھر چھوڑنے کی بات کیوں کر رہا ہے۔ وہ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ان کی بیوی بھی پریشان ہوتی ہے کہ اس ٹائم جنید آپ سے ایسی کیا امپورٹنٹ بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جنید گھر چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اور وہ بھی صبح ہی صبح، اور اس ٹائم وہ مجھے یہی کہنے آیا تھا کہ آپ صبح ہوتے ساتھ ہی پورا پیپر ورک کمپلیٹ کر لیں، تو ان کی بیوی بھی ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آدھی رات کو وہ آپ کو پیپر ورک کمپلیٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ صبح سلطان کی ماں کیوریوسٹی کی ماری اسرا سے بھی پوچھ لیتی ہیں کہ تمہاری تو مشل بیسٹ فرینڈ ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ راتوں رات آخر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کر کے بیٹھے ہیں۔ اسرا بھی ٹال مٹول کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ سلطان کی ماں کہتی ہیں کہ مشل کی آنکھیں دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی، چلو تم اللہ حافظ کرنے کے بہانے اس سے گلے ہی مل لو اور اس سے پوچھ لو کہ آخر کیا وجہ ہے۔ لیکن اسرا تو ویسے ہی مشل کو اوائڈ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے سامنے بھی جانا نہیں چاہتی، کیونکہ اسرا نے اپنی آنکھوں سے سلطان اور مشل کی چیٹ دیکھی ہے اور وہ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتی، چاہے سلطان اس کے دماغ میں یہی بٹھانا چاہ رہا ہے کہ یہ سب اسرا کی غلط فہمی ہے، لیکن جو کچھ اسرا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے اس کو آخر کیسے جھٹلا سکتی ہے۔ اب بالآخر مشل اور جنید تو گھر چھوڑ کے ہی چلے جائیں گے اور جاتے ہوئے مشل اسرا کی ساس سے ملنے آئے گی تو اسرا بھی پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ اسرا کی ساس مشل سے ہی پوچھ لیتی ہیں کہ کوئی تو وجہ ہوگی، آخر مجھے کیوں کیوریوسٹی میں ڈال رہی ہو، مجھے بھی بتا دو۔ مشل گول مول بات کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ بس بھروسہ ٹوٹ گیا کسی سے، اور کسی سے دوستی نبھانے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ پھر وہ اسرا کی طرف دیکھتی ہیں تو سلطان کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اسرا کو کچھ نہ کچھ معلوم ہے اور شاید ریزن بھی اسرا ہی ہے، لیکن وہ بھی چھپا رہی ہے اور مشل بھی ان کو بتانا نہیں چاہ رہی۔ ادھر سلطان جب صبح اسرا سے بات کرتا ہے کہ تمہیں رات کو کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا، تو اسرا کہتی ہے کہ آپ تو ایٹ لیسٹ مجھ سے جھوٹ نہ بولیں، آپ کے موبائل میں نے چیٹ پڑھی تھی اور میں نے اسکرین شاٹ بھی بنائے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ دکھاؤ، میرا موبائل تو تم پورا ہی رات کو ہی چیک کر چکی ہو، اپنے موبائل میں وہ اسکرین شاٹس بھی مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسرا اپنا موبائل چیک کرتی ہے تو وہاں پہ کوئی اسکرین شاٹ موجود ہی نہیں ہوتے۔ سلطان کہہ دیتا ہے کہ یہ ساری خرافات تمہارے اپنے دماغ میں چل رہی ہیں، تم خود سے کچھ بھی کریٹ کر لیتی ہو اور اس کے اوپر پورا یقین کر لیتی ہو۔ آئی ایم 100% شیور کہ تمہارے خرافاتی دماغ نے کوئی آئیڈیا سوچا۔ تم ویسے بھی مشل اور جنید سے میری دوستی ختم کرانے کی بات کچھ ہی دن پہلے کر رہی تھی، اسی وجہ سے تم نے مشل کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھی اتنا کہ تمہارے امیجنیشن میں مشل کی اور میری چیٹس بھی چل رہی تھی، تم نے خود سے ہی کوئی چیٹ کریٹ کی اور اس کے بعد جا کے ان سے لڑائی کرنا شروع کر دی۔ آدھی رات کو پتہ نہیں کون سا بھوت سوار ہوا تمہارے دماغ پہ۔ اسرا بھی جب دیکھتی ہے کہ واقعی اس کے موبائل میں کوئی اسکرین شاٹس نہیں ہے تو وہ ایک دم سے تو پریشان ہی ہو جاتی ہے اور خود بھی یہی سوچنے لگ جاتی ہے کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی۔ پھر اس کو پچھلے کچھ دنوں کی باتیں یاد آتی ہیں کہ مشل تو اس کی کافی اچھی فرینڈ تھی، پر جب سے سلطان نے اس کی تعریفیں شروع کی ہیں تب سے اس کو مشل سے چڑ ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو اسرا بھی یہی سوچتی ہے کہ شاید یہ سب میرے دماغ میں ہی کریٹ ہو گیا اور وہ چیٹنگز وغیرہ سب ہیلوسینیشن ہوگی۔ پھر اسرا کو افسوس تو بہت ہوتا ہے اور وہ مشل سے معافی بھی مانگنا چاہتی ہے، لیکن مشل تو پہلے ہی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے، اور اسرا یہ بھی نہیں چاہتی کہ مشل دوبارہ سے یہاں آ کے رہنا شروع ہو جائے اور پھر سے سلطان کے ساتھ زیادہ فرینڈشپ کر لے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ مشل سے انسیکیور تو فیل کرنے ہی لگ گئی تھی۔
دوسری طرف چاندنی نوفل کو چائے دینے جاتی ہے تو نوفل لان میں بیٹھا ہوا پریزے کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس نے آج ہی پریزے کی اپنے موبائل سے بنائی تھیں۔ نوفل چاندنی کو دیکھ کے اچانک سے موبائل تو آف کر دیتا ہے، پر چاندنی بھی اس کو شو کروا دیتی ہے کہ میں آپ کے دل کا حال جان چکی ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ نوفل بھائی تو کسی کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ پھر وہ پریزے کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پریزے آپ نے کبھی کسی کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں؟ مطلب کسی سے اتنی محبت ہو گئی ہو کہ آپ نے اس کے لیٹرز، اس کی فوٹوز یا اس کی کوئی بھی یادیں سنبھال کے رکھی ہوں۔ پریزے کے دماغ میں اچانک سے سلطان آ جاتا ہے، جب سلطان اس سے اظہار محبت کرتا تھا اور اتنی پیاری پیاری محبت بھری باتیں کر کے اس نے پریزے کو اپنی محبت کے جال میں ٹریپ کر لیا تھا۔ چاندنی پریزے کو آواز دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ پریزے آپ یہ کچھ دیر بعد کن خیالوں میں کھو جاتی ہیں؟ پریزے کہتی ہے کہ میں پہلے بہت کمزور ہوتی تھی، پر اب میں بہت مضبوط ہو چکی ہوں اور میں کسی کی بھی محبت میں گرفتار نہیں ہوتی اور نہ ہی میں کسی کی چیزیں سنبھال کے رکھتی ہوں۔ پر وہ پوچھتی ہے کہ تم آخر اتنی تمہید کس لیے باندھ رہی ہو؟ کوئی نہ کوئی بات ہے جو تم کرنا چاہتی ہو تو ڈائریکٹ ہی بتاؤ کہ کیا بات کرنا چاہتی ہو۔ چاندنی پہلے تو ٹال جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، پر پریزے اس کے لہجے سے ہی پہچان جاتی ہے کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتی تھی پر اب وہ ٹال رہی ہے، تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ چاندنی تمہیں جھوٹ بولنا آتا بھی نہیں، اس لیے کوشش بھی مت کرو اور بتاؤ کہ کیا وجہ ہے جو تم یہ باتیں مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ تو چاندنی بالآخر بول ہی پڑتی ہے کہ میں نوفل بھائی کو چائے دینے گئی تھی اور وہ موبائل پہ آپ کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ نوفل بھائی تو آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ بات سن کے تو پریزے حیران ہو جاتی ہے، وہ نوفل کو ایسا بالکل نہیں سمجھتی تھی، وہ یہی سمجھتی تھی کہ نوفل ایک اچھا انسان ہے اور اسی لیے وہ میری ہیلپ کرنا چاہتا ہے، لیکن پریزے سلطان کے بعد اب کسی بھی آدمی پر اعتبار نہیں کر پاتی، تو وہ فوراً نوفل کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب میں پہلے جیسی کمزور پریزے نہیں ہوں، میں یہاں ہوں تو صرف ان بچوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ مجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور اس وجہ سے مجھے بھی خوشی ملتی ہے، لیکن اگر مجھے پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں کوئی بھی غلط فیلنگز رکھتے ہیں تو میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گی یہاں سے چلے جانے میں۔ نوفل کہہ دیتا ہے کہ آج بڑے دن بعد آپ کو بچوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھا تو یادگار کے طور پہ وہ پل میں نے کیپچر کر لیے۔ پریزے نوفل سے اس کا موبائل مانگتی ہے اور اپنی سب فوٹوز وہاں سے ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ اب کیا پریزے کبھی جان پائے گی کہ نوفل کی محبت سلطان جیسی نہیں ہے، بلکہ نوفل سچ میں پریزے سے دل سے محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف سلطان جیسے ہسبینڈ کے ساتھ اب کچھ تو برا ہونا ہی چاہیے۔ کیا اسرا کو سمجھ آ جائے گا کہ سلطان اس کو دھوکہ دے رہا ہے اور اتنے برے طریقے سے اس کا مائنڈ ٹریپ کر رہا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔